السلام علیکم۔ مسز نوید ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ جن بھوت چڑیل کی کہانیاں پڑھنا، سنانا، دیکھنا سب کو بہت اچھا لگتا ہے، مگر جب اپنے ساتھ یہ حادثہ پیش ہو جائے تو خوف ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میری دوست کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ خوفناک حادثہ ہوا، جو میں آج آپ کو اسی کی زبانی سنانا چاہتی ہوں۔ جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو گورنمنٹ کالج کو دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ میری بیٹی شروع سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی آئی تھی، جہاں مہنگی فیس کے ساتھ ماحول بھی شاندار دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ وہاں اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ مگر عائشہ کے والد کے انتقال کے بعد مجبور کی حالت میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ کرا دیا۔ وہ پری میڈیکل کی طالبہ تھی، نہایت ذہین، خوبصورت۔ اس کے کالج کیا تھا، ایک چھوٹا جنگل کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ویران کمرے، بڑے بڑے پیپل کے درخت، بڑے بڑے میدان، ٹوٹے پھوٹے نل، گندے باتھ روم۔ کالج کا ماحول دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی۔ مما، کیسے کالج میں میرا داخلہ نام آ گیا؟ میرا تو گریڈ بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ بیٹا، جو کالج گھر کے قریب ہوتا ہے وہاں ہی نام آتا ہے، بس تم کو اچھے کالج دیکھ کر نام ڈالنا چاہیے تھا۔ خیر، مرتے کیا نہ کرتے، وہ کالج جانے لگی۔ صرف پریکٹیکل والے دن جاتی اور باقی سب کچھ کوچنگز میں پڑھ رہی تھی۔ ابھی عائشہ کو کالج میں گئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ عائشہ جو ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی، باتونی قسم کی تھی، اب وہ چپ رہتی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتی۔ میری بیٹی عائشہ نازک سی دبلی پتلی بچی ہے، 1 یا آدھی روٹی مشکل سے کھاتی تھی، اب یہ حال کہ 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتی ہے۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھتی اور اس کی باتوں کی آواز آتی رہتی۔ جب میں اس کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ میں پوچھتی، عائشہ کس سے بات کر رہی ہو؟ تو وہ بولتی، مما کسی سے بھی بات نہیں کر رہی، میں تو پڑھ رہی ہوں۔ آپ ہر وقت CID کیوں بنی رہتی ہیں؟ کیوں میرے کمرے کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں؟ اس کی بات کرنے کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آفس میں نے اپنے دوست کو عائشہ کے کالج جانے کے بعد تبدیلی کا ذکر کیا تو وہ بولی، یار باقی سب تو ٹھیک ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اسپیس چاہتے ہیں، مگر یہ 4-5 روٹی کھانے والی بات پریشان کن ہے۔ کسی مولوی کو دکھاؤ کہ کہیں آصف واسف کا سایہ تو چکر نہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ آج کے زمانے میں آصف سایہ، مگر اپنی دوست سے کچھ بولی نہیں، کہیں کہ وہ برا نہ مان جائے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ میز پر عائشہ بیٹھی روٹی اور سالن کھا رہی تھی۔ وہ جس انداز سے کھا رہی تھی، میں حیران تھی، جیسے کوئی جانور کھا رہا ہے۔ میں نے عائشہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ مما، آپ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا کسی کو کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا؟ ہاں عائشہ، اتنی بدتمیزی سے کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ آج جمعہ تھا، تم نے نماز پڑھی؟ وہ میری بات سنی یا نہ سنی کرتی ہوئی کمرے میں چلے گئی۔ میں اس کی بدتمیزی پر حیران تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ عائشہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں عائشہ کے کمرے میں اٹھانے گئی تو عائشہ بستر پہ سوئی ہوئی تھی اور سوتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے ساختہ مجھے اپنی بیٹی پہ پیار آ گیا۔ میں نے کمرہ صاف کرتے ہوئے عائشہ کو اٹھایا۔ اٹھو بیٹا، کیا آج کالج نہیں جانا؟ آج کالج کی چھٹی کرنی ہے کیا؟ اٹھ جاؤ پیارے جانی، اٹھ جاؤ۔ میں کہتے ہوئے کمرہ صاف کرنے لگی کہ مجھے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا ضرور رات میں سوتے ہوئے عائشہ اٹھی ہوگی اور باتھ روم یوز کیا ہوگا، مگر نل بند کرنا بھول گئی۔ میں باتھ روم میں نل بند کرنے جانے لگی تو ابھی میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا ہی تھا کہ عائشہ کو باتھ روم میں ٹوتھ برش کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور میرے بے ساختہ بیڈ کی طرف نظر پڑی۔ بیڈ خالی تھا۔ میں یہ حیران تھی کہ 1 سیکنڈ کے اندر عائشہ باتھ روم میں کھڑے ہو کے ٹوتھ برش کیسے کر رہی ہے۔ خیر، میرے پیر کانپنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کے میں اپنے حواسوں میں واپس آ گئی۔ یہ کیا میں بیوقوفی کی باتیں سوچ رہی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ خیر، میں ناشتے کی ٹیبل پہ آ گئی اور سامنے اس کے ناشتہ رکھا۔ عائشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ میں اپنا ناشتہ لینے کچن میں گئی تو دیکھا عائشہ کچن کی سلپ پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ایک عائشہ کھانے کی میز پر اور ایک کچن میں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں حیران پریشان۔ آج صبح سے میرا سر میں درد بھی تھا، مگر یہ
وہم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میں اس بات پہ ذکر کسی سے نہیں کیا اور میں ڈرتے ڈرتے اس کو ناشتہ کرا کے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون میری اپنی عائشہ ہے اور کون نہیں ہے، مگر میں خاموش رہی اور میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ رات کو میں اپنے کمرے میں اس پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر عائشہ میرے کمرے میں آ گئی۔ مما مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی ہے۔ میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا، وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میں اس کے بالوں میں انگلی چلاتی رہی۔ عائشہ بے خبر سو رہی تھی، وہ اتنی پیاری اتنی معصوم تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کر لیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا 1 بج رہا تھا، صبح آفس بھی جانا تھا۔ میں نے کتاب بند کی، پھر ایک بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے باہر آ گئی۔ آج کل حالات کی وجہ سے، چور ڈاکوؤں کی وجہ سے تمام گھر میں اچھی طرح چیک کر کے سوتی تھی۔ جب سب چیزیں چیک کر کے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا تو عائشہ کے کمرے پر نظر پڑی۔ اس کے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے آگے بڑھی تو بیڈ پر عائشہ لیٹی ہوئی نظر آئی۔ مگر عائشہ تو میں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کے آئی ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا عائشہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی تھی، ایک میرے کمرے میں اور ایک عائشہ کے کمرے میں۔ اب ڈر اور خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں کمرے میں کونے میں ایک صوفے پہ بیٹھ گئی، ساری رات گزار دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اصلی عائشہ کون ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے باتھ روم وضو کرنے بھی نہیں گئی، ساری رات ایک جگہ بیٹھی، ساری رات اسے ٹکٹکی بانے دیکھتی رہی۔ عائشہ بستر پر آرام سے سوتی رہی، مگر میری نظر کبھی عائشہ کے بستر پر اور کبھی دروازے پہ لگی رہی، کہیں دوسری عائشہ نمودار نہ ہو جائے۔ جو جو قرآنی آیت زبانی یاد تھی وہ پڑھتی رہی۔ آخر صبح ہو گئی، عائشہ سو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مما آپ کو کیا ہو گیا، آپ سوئی نہیں؟ میں کچھ نہیں بولی، میں اس سے کیا کہتی۔ چلے مما میں کالج کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں، آج اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ میں نے کہا بیٹا آج اتوار ہے، آج آپ کہاں کالج جا رہی ہیں؟ اوہ آج اتوار ہے، چلے میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ میں بے ساختہ بولی رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، آپ میرے ساتھ کمرے میں جا کے؟ ارے بھائی آج ہم لوگ بہت ساری باتیں کریں گے نا، تو مجھے اپنے ساتھ جانے دو۔ چلے اچھا آ جائے۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے کر آ گئی۔ کمرہ دیکھا تو خالی تھا۔ میں بے فکر ہو کے کچن میں آ گئی، مگر ڈر میرے ذہن میں میرے دماغ میں سب جگہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہنس کر بولی مما آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ پریشان نہ ہو، وہ چلی گئی ہے، بے فکر ہو جائیں، شام کو آئے گی میرے ساتھ۔ کیا کہہ رہی ہو عائشہ، کون آئے، کس کی بات کر رہی ہو بیٹا بتاؤ۔ عائشہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کر دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بے بسی سے صاف دیکھ رہی تھی۔ عائشہ تم میری بات کا جواب دو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ عائشہ میں بے ساختہ آگے بڑھ کر اس نے میرے ہاتھ جوڑ دیے، پھر مجھ سے لپٹ کر بولی آج میں پراٹھا کھاؤں گی، چلے کچن میں چلے نا، میں آج بہت ساری باتیں کروں گی۔ میں خاموشی سے کچن میں ناشتہ بنانے لگی، مگر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں وہاں نہ تھی مگر پھر بھی میں وہاں تھی۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنا جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے تکلیف میں ہے، اس کا درد اور تکلیف میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کیا بولوں اور کیا نہیں بولوں، اور وہ عائشہ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھ کے اشارے سے اور اس کی آنکھوں کی بے بسی سے میں محسوس کر گئی تھی کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اسی پریشانی اور تکلیف میں یہ پورا اتوار گزر گیا۔ بہت خوف مجھے بھی اور مجھے اپنی بیٹی پہ نظر آ رہا تھا، مگر میری بیٹی مجھے دکھانے کے لیے کہ میں کوئی پریشان نہیں ہوں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر میں سب سمجھتی تھی۔ رات کو میں نے کہا عائشہ تم میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سو گی، اور میں نے کمرہ پہلے سے ہی سب طرف سے بند کر کے اور اندر کمرہ لاک کر لیا تھا۔ بہت ڈر رہی تھی۔ خیر وہ وقت گزر گیا، وہ طوفان گزر گیا۔ صبح جب وہ کالج جانے کے لیے اٹھنے لگی تو میں بھی اس کو کالج جانے کے چھوڑ کے میں آفس آ گئی۔ آفس آ تو گئی مگر میرا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ عائشہ کی کالج سے فون آ گیا، مجھے فوراً بلایا گیا تھا۔ مجھے کیوں بلایا گیا ہے کالج میں ایک دم سے؟ میں کالج گئی تو حیران رہ گئی۔ عائشہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، سرخ آنکھوں سے رسی سے باندھ کر اسے بٹھایا گیا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں مجھے دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھیں۔
میں سب کو چھوڑوں گی نہیں، میں کھا جاؤں گی، میں چھوڑوں گی نہیں، میں عائشہ کو نہیں چھوڑوں گی، عائشہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے منہ سے یہ گردان سن سن کے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں اس کو خوف سے دیکھنے لگی۔ اس کے منہ سے الفاظ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ میری دوست جو میرے ساتھ عائشہ کے کالج آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی اور بھابھی کو بلا لیا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ عائشہ روزانہ ایک پیپل کے درخت کے پاس جو اسٹور روم میں تھا وہاں چلی جاتی تھی۔ اسکول کی ٹیچر نے منع کیا تھا کہ وہاں مت جاؤ، مگر وہ نہیں مانی۔ جب کالج آتی اس اسٹور روم میں چلی جاتی۔ آج جب ٹیچر نے عائشہ کو پوچھا تو بچوں نے بتایا کہ وہ اسٹور روم میں ہے، تو ٹیچر نے وہاں چوکیدار کے ساتھ اسٹور روم میں قدم رکھا تو عائشہ چھپکلی کی طرح دیوار پر موجود تھی۔ کیسے یہ سب ٹیچر نہ دیکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے چوکیدار اور میل ٹیچر نے عائشہ کو اسٹور سے نکالا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی رسی سے باندھ کر بٹھایا گیا ہے۔ میں عائشہ کو اس روپ میں اور اس طرح بندھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ عائشہ کو گھر لے کے آ گئی۔ میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا، مگر ابھی شام اور پوری رات پڑی تھی۔ میرے بھائی اور دوست عائشہ سے ڈر رہے تھے، اس لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے کسی بزرگ بابا یا مولوی کے صبح لے کر آ جانے کے لیے۔ مگر اب بات میری بیٹی کی تھی۔ میرا ڈر اور خوف سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ عائشہ کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر جب گال پر آیا تو اس نے عائشہ کی بے بسی کا تمام حال ایک ماں کو سنا دیا۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے میرے ساتھ۔ میں نے عائشہ کو کہا، نہا کر وضو کر کے آ جاؤ بیٹا۔ وہ خاموشی سے نہانے چلے گئی۔ میں نے بھی وضو کیا۔ میرے بھی خاموشی سے آنسو برابر نکل رہے تھے۔ جب میں بے دردی سے اسے اپنے گالوں سے مٹا دیتی تو احساس ہوتا کہ میں خود کتنی مجبور بے بس ہوں۔ پھر نماز حاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگی۔ خوب جی بھر کر پھٹ پھٹ کر روئی، خوب روئی، خوب روئی، خوب روئی۔ یا اللہ، میرا کون ہے تیرے سوا؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ کسی کو نہیں جانتی، میں صرف تجھ کو جانتی ہوں۔ میری ہر پریشانی تو ہی دور کرنے والا ہے۔ ہر مشکل میں تو ہی کام آیا ہے۔ برے وقت میں تجھے ہی پکارا ہے۔ آج وہ مشکل گھڑی آئی ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ میرے خدا میرا ساتھ دے دے، میرا حوصلہ بڑھا، مجھے ساتھ دے دے، میرا خدا میرا ساتھ دے دے۔ مجھے تجھ پہ اعتماد ہے اور بہت بڑی الجھن میں ہوں۔ یہ جن آسیب تجھ سے بڑے نہیں ہوتے، تجھ سے بڑے نہیں ہیں، تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ بس یہ 4 الفاظ جو بولنا شروع کیے تو 1 گھنٹہ یہ ہی الفاظ میرے منہ سے نکلتے چلے گئے کہ اللہ میری مدد فرما۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی۔ آنسو کسی دریا کی طرح بہتے جا رہے تھے کہ قرآن پاک میری بند آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پھر قرآن پاک کھلا اور آیت الکرسی، سورۃ ناس، سورۃ فلق اور سورۃ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلے گئیں۔ یہ سب میں جاگتے ہوئے مگر آنکھیں بند کیے اللہ میری مدد فرما بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ کہانی نہیں، سچا واقعہ ہے۔ شدت سے خدا سے لو لگائی جائے پر خدا ضرور سنتا ہے اور ہر حالت میں سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا۔ قرآن پاک جو میری کتاب ہے میرے پاس ہے اور میری ہر پریشانی کا علاج بھی ہے، تیری نجات کا ذریعہ بھی ہے اور تیری آخرت بھی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو عائشہ میرے پاس آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لو۔ جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنی بیٹی کے گرد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حصار کھینچا۔ پھر بیٹی سے پوچھا، اب بے فکر ہو کر ہر بات بتا دو بیٹا، اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکی ہو۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پہ یقین اور اطمینان دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ وہ بولی، کالج میں ایک لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی تھی، وہ کسی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھے کہا مجھ سے دوستی کر لو، میرا کوئی دوست نہیں۔ میں نے دوستی کر لی، مگر وہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی۔
کالج میں، گھر میں، ہر جگہ میرے کمرے میں سوتے لیٹتی تو وہ میرے ساتھ بستر پہ سوتی ہوئی نظر آتی. کھانے کی میز پر، باتوں میں، ہر جگہ میرا سایہ بن کے رہنا شروع کر دیا. وہ مجھ سے کہتی ہے کہ وہ اپنا جسم مجھے دے دو، مگر میں اپنا جسم اسے کیسے دے دوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے مما، مگر اب میں اس سے ڈرنے والی نہیں ہوں کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں نا، نہیں ڈرو. ہاں بیٹا، اب نہیں ڈرنا، اس سے دور. میں اس سے جتنا دور بھاگتی ہوں وہ مجھ سے اور غصہ کرتی ہے. اسے میرا جسم چاہیے، اس کا جسم نہیں ہے نا مما. میں کیا کروں؟ میں کہاں سے جسم لے کر آؤں؟ کالج میں جو پہلے چوکیدار کو سانپ میں نے ڈس لیا تھا نا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ وہی لڑکی تھی. وہ لیب والی ٹیچر کو مینڈک کا جو پریکٹیکل کرتے ہوئے کٹ لگ گیا تھا نا، وہ مر گئی تھی. وہ کٹ نہیں تھا مما، اس لڑکی نے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا. اس سڑک پر جو بڑا حادثہ پیش آیا تھا وہ بھی اس نے کیا تھا. اسے خون اچھا لگتا ہے. میرا جسم مانگ رہی ہے، اس کا جسم نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میں کہاں سے دوں؟ آج جب میں نے آپ کو سب باتیں بتا رہی ہوں تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گی. میں نے وہ ساری باتیں، اب میں کیا کروں مما؟ میں نے وہ ساری آیات سورت جو میں نے آنکھیں بند کی ہوئی دیکھی تھی عائشہ کو پڑھنے کو کہا اور خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. کتنا پڑھنا تھا، کہاں تک پڑھنا تھا ہمیں نہیں پتا تھا، مگر ہم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. صبح کو اذان کی آواز کے ساتھ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بند ہوتے ہوئے نظر آیا. میں نے آنکھیں کھول کر کہا عائشہ سے کہا، تمام قرآنی آیتوں کا پانی پلایا اور خود پیا اور اس کو بھی پلایا، گھر کے تمام کونوں میں ڈالا اور نماز پڑھی. نماز کے بعد نفل نماز شکرانہ خود پڑھی اور عائشہ کو بھی پڑھنے کو کہا. یقین جانیے میری بیٹی عائشہ کو اس آصف یا روح سے نجات مل گئی. صبح جب میرے بھائی بھی ایک مولوی کو لائے تو اس نے بتایا کہ اس بچی پر تو کچھ بھی نہیں. میرا بھائی حیران اور میری دوست بھی حیران ہو گئی، مگر میرے لب مسکرا رہے تھے کہ خدا پہ یقین کر کے دیکھو وہ کس طرح مدد کرتا ہے. اور پھر میں نے عائشہ کو اس کالج سے نکال کر گھر میں پڑھائی شروع کروا دی. امتحان دلوایا، پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی. آج میری بیٹی عائشہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور مجھے اپنے خدا پہ اور یقین آ گیا ہے. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی. اگر آپ کو پراسرار کہانیاں پسند ہیں تو ہمیں فیڈ بیک دیجیے اور ہمیں موٹیویٹ کریے تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی آگے پراسرار کہانیاں سناتے رہیں. شکریہ.